بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم برصغیر ہند اور تاریخ اس سبق کا دوسرا حصہ بھارت کی جغرافیائی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا ملک بھارت کافی وسیع و عریض ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جس خطے اراضی کو ذہن میں رکھیں گے اسی کا ذکر قدیم بھارت کے طور پر کریں گے۔ 1947 سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت ہی کا حصہ تھے۔ بھارت کی تاریخ کی تشکیل پر غور کریں تو درجہ ذیل 6 طبعی حصے اہم معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہمالیہ، نمبر 2 سندھ گنگا اور برہمپتر دریاؤں کا میدانی علاقہ، نمبر 3 تھر کا ریگستان، نمبر 4 دکن کی سطح مرتفع، نمبر 5 ساحلی علاقے، نمبر 6 سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ اب ہم ان 6 جغرافیائی خصوصیات کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، جس میں پہلے ہے ہمالیہ۔ ہندو کش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے برصغیر ہند کے شمال میں گویا ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی ہے۔ صرف ہندو کش پہاڑ میں در خیبر اور در بولان سے گزرنے والا خشکی کا تجارتی راستہ ہے۔ یہ تجارتی راستہ ریشم شاہراہ کے نام سے مشہور ہے۔ کئی غیر ملکی سیاح اسی راستے سے بھارت میں آئے۔ نمبر 2 سندھ گنگا برہمپتر دریاؤں کا میدانی علاقہ۔ یہ 3 بڑے دریا سندھ، گنگا اور برہمپتر اور ان کے معاون دریاؤں کی وادیوں کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب سندھ، پنجاب سے مشرق کی جانب موجودہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت کی سب سے قدیم شہری ہڑپہ تہذیب اور اس کے بعد کی قدیم جمہوری اور شہنشاہی سلطنتیں اسی علاقے میں پروان چڑھیں۔ اب نمبر 3 تھر کا ریگستان۔ تھر کا ریگستان راجستھان، ہریانہ اور گجرات ریاستوں کے کچھ حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ موجودہ پاکستان میں بھی ہے۔ اس کے شمال میں دریائے ستلج، مشرق میں کوہ اراولی کا سلسلہ، جنوب میں کچھ کا رن ریگزار اور مغرب میں دریائے سندھ ہے۔ چوتھی جغرافیائی خصوصیات دکن کی سرط مرتفع۔ مغرب سمت میں بحر عرب، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں بحر بنگال ہے۔ 3 جانب سے پانی سے گھرا ہوا یہ زمین کا حصہ سمندر میں گھسی ہوئی کسی مثلث نما چوٹی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایسے طبعی حصے کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ اسے مغرب کی جانب مغربی گھاٹ کہا جاتا ہے، مشرقی ساحل کی جانب مشرقی گھاٹ کہا جاتا ہے۔ اس سطح مرتفع میں ہڑپہ تہذیب، موریہ سلطنت اور موریہ سلطنت کے بعد کئی چھوٹی بڑی سلطنتیں یہاں ہو گزری ہیں۔ پیارے بچوں، قدیم بھارت میں ہڑپہ تہذیب زمانے سے مغربی ممالک کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ تجارت بحری راستے سے ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک جانب بحر عرب، بحر بنگال اور بحر ہند ہے۔ چھٹی جغرافیائی خصوصیت سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ بحر بنگال میں انڈمان اور نکوبار بھارت کے جزائر ہیں۔ اسی طرح جزائر لکشدیپ بحر عرب میں واقع ہے۔ پرانے زمانے میں بحری تجارت میں ان جزائر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ پیریپلس آف دی ایریتھرین سی ایک کتاب ہے جس میں بھارت کے جزائر کا ذکر ملتا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ تصویری معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اسے بار بار دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔